سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 140، آخری لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے اوپر، مومنین کے اوپر احسان کیا۔ اذ بعث فیہم رسولا، جبکہ ایک رسول بھیجا، من انفسہم، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتی، وہ ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اگرچہ اس سے پہلے لوگ البتہ کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے کل اس آیت مبارکہ کے ابتدائی بات کہ من اللہ، من کسے کہتے ہیں، من کا معنی کیا ہے، اس کے متعلق گفتگو کی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جتنی نعمتیں دی ہیں، جتنی ان سب نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں وہ دو ہیں۔ نمبر 1 قرآن مجید، اور نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ محترم سامعین کرام، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مادی نعمتیں انسانوں کو دی ہیں، اور اکثریت نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں ایمان اور غیر ایمان والے، ایمان اور مومنین اور کفار دونوں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دولت دی، مسلمانوں کو بھی دی، کافروں کو دی، بلکہ کافروں کو بڑھ کر دی۔ صحت دی، مسلمانوں کو بھی دی، کافروں کو بھی دی، اور بھی بہت ساری چیزیں آپ گنتے چلے جائیں کہ جو مسلمان اور کافر دونوں کو مشترکہ طور پر دی، کسی پر کوئی نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص طور پر اہل ایمان کے لیے کیا ہے، احسان جتلایا ہے۔ قرآن مجید خاص طور پر اہل ایمان کے لیے ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا من انفسہم، کہ یہ جو رسول علیہ السلام کی ذات اقدس کو جو بھیجا، انہی میں سے بھیجا، انہی میں سے۔ اب یہ من انفسہم، انہی میں سے بھیجا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ذہن نشین رہے کہ نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں بھیجے ہیں، کوئی فرشتہ یا جن بنا کر نہیں بھیجا، یا فرشتوں میں سے یا جنات میں سے نہیں بھیجا، کیونکہ ظاہر ایک جنس جو ہوتی ہے اپنی جیسی ہی جنس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور وہی اس کا کیا ہے، احساس کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ تبارک و تعالی
ملائکہ میں سے یا جنات میں سے بھیج دیتے تو وہ چیز نہیں ہونی تھی۔ اب ملائکہ ہیں، فرض کیا ملائکہ ہیں، ان کو تو نہ گرمی کا احساس ہے، نہ سردی کا احساس ہے، نہ بھوک کا ہے، نہ پیاس کا ہے، نہ کسی دکھ درد کا ہے، ان کو تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، بیماری کیا چیز ہوتی ہے، دکھ کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو انسانوں پر جو آزمائشیں آتی ہیں، دکھ تکالیف مصائب آتی ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیزیں انسانوں کے اوپر آتی ہیں اور انسان کو پتہ ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کسی آدمی کے کوئی اکٹھے کوئی 2-4 افراد اوپر نیچے فوت ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو دکھ درد ہے نا، یہ انسان کو مسئلہ، یار اس کا بیٹا بھی چلا گیا، اس کا باپ بھی چلا گیا، اس کی بیوی بھی چلی گئی، اس کا یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، اوپر نیچے ہی اس کے اوپر یہ صدمات آئے ہیں، اس کا اندازہ انسان کر سکتا ہے، ٹھیک، دوسرا نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی ہے، وہ کہہ جی مجھے چوٹ لگی ہے، اب فرشتوں کو کیا پتہ چوٹ کہ کیا ہوتی ہے، ان کو تو اس کا درد کا احساس ہی نہیں ہے۔ یا ایک آدمی کہ مجھے بھوک لگی ہے، اب فرشتوں کو تو بھوک لگتی ہی نہیں، اس کو کیا پتہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، پیاس کیا چیز ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر کیا ہے، حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہی میں سے مبعوث کیا، انسانوں میں سے مبعوث کیا۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں عربوں کے اندر بھیجا ہے، عجمیوں میں نہیں پیدا کیا۔ اور پھر فرمایا ہے کہ مجھے عرب کے بہترین، سب سے بہترین جو قبیلہ ہے قریش کا، بنو ہاشم کا، ٹھیک ہے نا، بنو ہاشم، پھر اس میں سے قریش، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے اندر کیا کیا ہے، مبعوث کیا، اس میں سے کیا کیا ہے، بھیجا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود احادیث مبارکہ کیا ہے، موجود ہیں۔ اور اسی طریقے سے خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک کیا کہتے ہیں، آدمیوں کی طرح ہی کیا ہے، آدمی تھے، یعنی انسانوں کی طرح انسان تھے۔ جس طرح ضروریات ایک انسان کی ہو سکتی ہیں، وہی حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو وہی ضروریات ہیں، دکھ درد بھوک پیاس، یہ سب چیزیں، اولاد قبیلہ، یہ ساری چیزیں ایک انسان کے بھی ہیں۔ یہی ضروریات حاجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی رکھی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہی چیزیں رکھی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کے موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابوبکر پیاس لگ رہی ہے، کہیں پانی کا بندوبست کر دیجئے۔ اب ظاہر ہے یہ پیاس لگنا یہ تو فرشتوں کو تو لگ نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہی ضروریات اسی طریقے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسے ہی آتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب اعلیٰ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو بیٹے حضرت ابراہیم چھوٹی عمر کے اندر، یعنی کہ مدت رضاعت، دودھ پینے کی جو مدت تھی اسی کے اندر ہی ان کا کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے بیٹے کہیں اور بھیجے ہوئے تھے دودھ پلانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، اور یہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے تھی، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشاورت کر کے ادھر بھیجا۔ اب جناب اعلیٰ وہ ان کا آخری وقت آ چکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ ذرا تشریف لائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ آخری وقت ہے، سانس اکھڑ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آنا کیا ہے، شروع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں، آپ کی بھی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا رونا صرف آنکھوں سے، زبان سے نہیں ہے کہ میں کوئی آہوزاری واویلا یا کوئی اس طرح نوحہ شوحہ کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے، یہ تو انسان کی غم کی کیفیات ہیں جو انسان کے آنسوؤں کی شکل میں کیا ہے نکل آتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، ایک نبی علیہ السلام ایک انسان کے ساتھ یہ ہو سکتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو کیا کہتے ہیں، انسانوں کے اندر مبعوث کیا ہے۔ لیکن انسانوں کی جو اندر جو سب سے اعلیٰ عہدہ ہے، انسانیت کی جو معراج ہے وہ نبوت ہے، وہ سب سے اعلیٰ ترین عہدہ جو ہے وہ، اس وجہ سے یہ نہیں ہے کہ العیاذ باللہ کہ نبی ہمارے طرح ایک عام انسان کی طرح ہمارے جیسے انسان ہے، جیسے ہم گندے مندے ویسے وہ بھی العیاذ باللہ، یا جیسے ہم بد اخلاق تو ایسی نہ، ان کی پھر من جانب اللہ کیا ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے۔
اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر ہی کیا کیا ہے؟ مبعوث کیا ہے، مبعوث کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں یہ جو نا عیسائیوں ان کے متعلق فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، کہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک بندے کو اللہ کا ایک جز بنا دیا ہے، ایک کیا بنا دیا؟ جو اللہ کا ایک حصہ بنا دیا۔ اب آپ دیکھ لیجیے جو کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام علیہ باللہ خدا کے بیٹے ہیں، یا خدا تین خداؤں میں سے ایک خدا ہیں، اور اس طریقے سے ان کا کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے، اور انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا کر اللہ کا کیا بنایا؟ جز بنا دیا۔ وہ قرآن میں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، انہوں نے جز بنایا، ٹھیک ہے۔ اور اب اسی طریقے سے اب بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی لا علمی یا ناواقفیت کی بنا پر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور من نور اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے۔ یہ تو وہی بات ہے جو عیسائیوں نے کہی ہے، یہ انہوں نے بھی جز بنایا، انہوں نے بھی کیا بنا دیا؟ جز بنا دیا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت کیا کہتے ہیں اپنا شیخ محمود آلوسی رحمہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ، جن کی مشہور تفسیر روح المعانی 30 جلدوں کے اندر ہے، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ شیخ ولی الدین عراقی رحمہ اللہ اس وقت کے بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، کیا ان کے متعلق ہمیں یہ عقیدہ رکھنا یا ایمان رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اور کیا کہتے ہیں عرب میں سے ہیں، عجب میں سے نہیں، کیا لازمی اور ضروری ہے؟ تو انہوں نے دو ٹوک الفاظ کے اندر کہا کہ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرے، بشر نہ مانے، اس کے ایمان کے اندر کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کا آیات کا کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو وہ کفار کہا کرتے تھے کہ آپ کیسے انسان ہیں کہ ہمارے جیسے ہی کھاتے پیتے ہیں؟ اگر آپ جناب کوئی اللہ کے پیغمبر ہوتے تو آپ کی حیثیت یا آپ کا تو کوئی اور طریقے سے ہوتے، نہ کھاتے نہ پیتے نہ معدہ چلتے۔ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا پیغمبر ہے؟ ہماری طرح ہی کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، بازاروں کے اندر بھی آنا جانا، یہ سب تو یہ تو کفار جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا انبیاء علیہ السلام کے متعلق اس طرح عقیدہ رکھتے، اس لیے فرمایا کہ وہ کیا یتلو علیہ رسولا من انفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بھیجا انہی میں سے۔ اب اس پیغمبر علیہ السلام کے مقاصد کیا تھے؟ ان کے مقاصد کیا تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مقاصد کو کیا کیا؟ ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرنا، تزکیہ کرنا، کتاب کی تعلیم دینا اور حکمت کی تعلیم دینا، یہ 4 قسم کے مقاصد کو کیا کیا ہے؟ بیان کیا ہے۔ یہ ہم پیچھے کیا کہتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ کے اندر بھی پڑھ کر آئے ہیں، پھر دوسرے پارے کے اندر بھی اس کے متعلق کچھ پڑھ کے آئے ہیں، لیکن پھر بھی مختصراً انشاءاللہ کل ان مقاصد کے متعلق ہلکا ہلکا سا تھوڑا سا کیا کر دیا جائے گا؟ ذکر کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔